توجہ بات شروع کریں جی. حکم کی تعمیل ہوگی، وعدہ وفا ہو گیا. آپ سادات اور مومنین کے چہروں کی زیارت نصیب ہو گئی. آل محمد کی بارگاہ میں ذکر آل محمد کرنے والوں کی فہرست میں میرا بھی نام شامل ہو گیا. عزت مآب والی جناب محترم مخدوم بابا سے زرغام بادشاہ بخاری کا حکم تھا، میں فوراً آپ کی تعمیل میں حاضر ہو گیا. روزہ بھی ہے، مجلس بھی ہے، دو عبادتیں اکٹھی ہیں. تو اس روزے کی حالت میں جتنا بھی کوشش کر سکوں گا آپ تک جو بات پہنچا سکا میں کوشش کروں گا. کوشش کرنا میرے ساتھ ہم سفر رہنا. مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی کا محراب ہے. محراب میں حسنین کے نانا ہیں. بلا تشبیہ رسول امامہ باندھ رہے ہیں. فوراً جبریل نازل ہوا کوئی آیت لے کر. بسم اللہ. رسول نے چوتھا پیج اپنے امامے کا باندھا، چوتھا، کہ جبریل زمین پہ آ گیا. جبریل نے دل میں سوچنا شروع کیا. دل میں سوچ کر کہتے یار اگر میں نہ ہوتا تو یہ قرآن کون لاتا. کتنی خوبصورت بات ہو گئی. میں آپ سے داد کیوں مانگوں؟ ظاہر ہے آپ کو میں سے کچھ روزے دار تشریف فرما ہوں گے، سب کو نہ بھی ہوا تو کچھ تو ایسے ہوں گے نا. اور اس وقت آپ کا بیٹھنا بھی بڑا معجزہ ہے. روزے کی حالت میں بولنا تو دور کی بات ہے. داد میں نہیں مانگوں گا آپ سے. میں نہ ہوتا تو یہ قرآن کی آیتیں کون لاتا. بس اس نے دل میں سوچا کہ سرکار نے پیچ روکا. جو پہنچ گئے تمہاری کیا بات ہے. یوں ملا تشبیہ حسنین کے نانا دیکھ کر فرماتے ہیں کیا سوچ رہا ہے تو؟ بدن کانپا فرشتوں کے سلطان کا، پھیپھڑے کانپے سید الملائکہ کے. سرکار میں گستاخی کی نیت سے نہیں سوچ رہا تھا. فرمایا پھر بھی کیا سوچ رہا تھا؟ سرکار میں یہی سوچ رہا تھا جو اب بول پا وہ میرے ساتھ 35-40 منٹ بولتا رہے گا، جو اب نہ بولا وہ 35 منٹ بھی نہ بولے، میں اس سے راضی کھڑا ہوں. سرکار میں یہی سوچ رہا تھا کہ اگر میں نہ ہوتا تو یہ آیتیں، یہ قرآن کون لاتا. سرکار اسے یوں بلا تشبیہ دیکھ کر کہتے اتنا جو قرآن لانے پہ تو گھمنڈ کر رہا ہے، بتا سکتا ہے یہ لاتا کہاں سے ہے؟ یہ ہاتھ ماہ رمضان میں کسی کا محتاج نہ ہو جو ہاتھ عالم ایام سیام میں روزے کی حالت میں علی کو سلام کر رہا ہے. میں کتنے سلام کر رہا. ہاتھ اونچے حیدری. جی 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 حاضری ہوگی جناب، حاضری ہوگی، حاضری ہوگی. دل لگے تھوڑا جا تھوڑا بھی میرے ال ویکھیا جے ضرور پتہ تھلے ویندے ہو ڈراندے ہو خطیب نو. میں نہ ہوتا. سننے کے فن ہوتے ہیں نا جو ہر بندے کو نہیں آتے. جس طرح پڑھنا فن ہے، سننا بھی فن ہے. کچھ بندے خطیب سے ناراض ہوتے ہیں، میں خام خواہی ناراض ہو کے اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں. نہیں، چہرے پہ شادابی ہونی چاہیے. خطیب کے ساتھ ایک رشتہ ہم سفر کا ہونا چاہیے. جاگنا. لاتا کہاں سے ہے؟ کہتے سرکار آپ کو تو پتہ ہے سدرہ سے اوپر. کیا بات ہے بھائی جان، کیا بات ہے قبلہ. میری رسائی نہیں، پہنچ نہیں. ہاتھ مجلس میں باندھ کے بیٹھنا جرم نہیں، باندھے رکھو. تھکاوٹ سے بندہ باندھ لیتا ہے، لیکن کدی کدی چانا ہے تاکہ خطیب کو حوصلہ ہو. سدرہ سے اوپر سرکار میری پہنچی نہیں. شب معراج تمہیں پتہ ہے جبریل سدرہ پہ رک گیا تھا. یہاں پر بھی میں ہاتھ باندھ کر حضرت جبریل علیہ السلام سے معافی مانگ رہا ہوں کہ مجھے تیرے عقیدے میں ہلکی پھلکی سی کمزوری نظر آتی ہے کہ جب حسنین کے نانا شب معراج گئے، رسول 7-8 قدم سدرہ پہ چل کے پیچھے مڑ کر محمد نے جبریل کو دیکھا تو وہ رکا کھڑا تھا. فرماتا جبریل آنا، تو اس نے وہیں ہاتھ باندھ کے کہا مولا میں آگے نہیں آ سکتا، میرے پر جل جائیں گے. جب میں حضرت جبریل سے معافی مانگ رہا ہوں کہ تیرے عقیدے میں کمزوری ہے. جب مالک کہہ رہا ہے آنا تو پھر آنا. جھنگ دی مٹی نو ہی میرا سلام ہے. جڑا ہاتھ بلند پیا ہوندا ہے ہاتھ علی تو خیرات پیا لیندا ہے. جڑا نمک علی دا کھاندا ہے اچا ہاتھ حیدری. واہ 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 واہ. یہ ہاتھ کبھی محتاج نہ ہو جڑا ہاتھ علی جی جو پہ زندگی عمر میرا چند کہتے سونے سونے ہاتھ بلند. جب مالک کہہ رہا ہے آنا تو پھر آنا. پھر تشریح کیسی، توجیہ کیسی نہ. مالک سدرہ سے اوپر میری پہنچ نہیں. فرماتے میرے علم میں ہے. پھر
بہت بڑی بات، ممبر آل محمد ہے، باوضو حسین کا اسم ہے، ممبر حسین ہے، اس ہاتھ ہے میرا ممبر پر، با روزہ دار ہو کر باوضو ہو کر مجلس حسین میں قسم کھا کے کہتا ہوں اتنی بڑی بات میں آج جھگ میں بولی لگانے لگا ہوں، اللہ کرے خریدار بھی اتنے بڑے ہوں، بات بہت بڑی۔ مولا سدرہ کے نیچے ایک نوری قبہ ہے، قبے کے آگے نوری پردہ ہے، پردے کے اندر سے جو آواز آتی ہے میں آپ کی بارگاہ میں پہنچاتا ہوں۔ فرماتے ہیں جبریل کبھی پردہ ہٹا کے دیکھا ہے؟ 1 2 3 4 جو پہلے پہنچ گئے انہیں میں واہ کرتا ہوں، جو بابا جی پہلے نہیں پہنچ سکے میری انگلی پکڑے جھنگ والے میں انہیں چلنے کے فن سکھاؤ۔ کبھی پردہ ہٹا کے دیکھا ہے؟ مولا نہیں، پر جل جائیں گے۔ فرمایا آج ہم اجازت دیتے ہیں، جا ہٹا پردہ، نہیں جلیں گے پر، حکم محمد کی اطاعت میں۔ رفتار جبریل کا پتہ ہونا چاہیے جناب کو کہ جب جناب یوسف کو اس کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا، مصر کے کنویں میں، تو اللہ نے جبریل سے کہا کہ اگر یہ کنویں کی 7ویں اینٹ کراس کر گیا یوسف، میں تیرا تاج ملکوتی چھین لوں گا۔ اللہ نے یہ بتایا نہیں کہ کس کنویں میں ہے، کائنات کے کنویں پھرنے کے بعد جبریل نے یوسف کو 7ویں اینٹ کراس نہیں کرنے دی، اسے اپنے ملکوتی پروں پہ اٹھا لیا۔ یہ ہے جبریل کی رفتار۔ میرا بھائی کیا بات ہے آپ کی، یہ ہے جبریل کی سرعت، تیزی۔ بس حکم محمد کی تعمیل میں یوں پلک جھپکنے سے پہلے اس نوری قبے کے سامنے پہنچا، اپنا ملکوتی ہاتھ بلا تشبیہ اس نوری قبے میں ڈالا۔ جھنگ کی دھرتی پر میں نے بڑی بڑی دادیں لی ہیں، بڑی بڑی مجلسیں پڑھی ہیں، جانے پہچانے چہرے میرے سامنے ہیں، تمہارے بچے سے لے کر تمہارے بزرگ تک اکثریت 80% مجمع میں لوگوں کے نام مجھے یاد ہے۔ 3 بیٹے حسین کی ماں نے مجھے بن مانگے دی ہے، میں جھوٹ بولوں ممبر حسین پر بے نسل ہو کے مروں، گمنام ہو کے مروں، یہودی ہو کے مروں، مجوسی ہو کے مروں، تو نہ بولے تو مجرم نجف کے شاہ علی کا بنتا ہے۔ جبریل جو پردہ ہٹاتا آیا، ہٹاتا آیا، ہٹاتا آیا، ہٹا چک پردہ، ہکا پکا فرشتوں کا سلطان کیا دیکھتا ہے؟ وہاں علی بیٹھے امام ابا، یہ ہاتھ ہے کہ کشکول ہے، یہ زبانیں ہیں کہ ولایت علی کی مہر ہے۔ کبھی محتاج نہ ہوئے ہاتھ جڑا ہاتھ علی نو سلام پیا کر دے، جیسا ہاتھ نہیں چاہیا اللہ کرے شیعہ نہ ہوئے باقی خیر ہے۔ اچھے حیدری آؤ جی آؤ جی آؤ جی آؤ جی علیم مولا، علیم مولا، سارے بولو یار، علیم مولا، علیم، ہاتھ چاہ کے پوری طاقت نال حیدری، جس چہرے پہ مسکراہٹ اللہ کرے زمانے میں دکھ نہ دیکھے، جس کے کلیجے میں چر ہو گئی ہے خدا کرے خوشیاں ڈھونڈے۔ ہاں اس بابرکت مہینے میں اسے دعا ہے۔ علی کے دشمن تمہارے دوسرے مولا کریم کربلا مولا کا فرمان ہے، سرکار فرماتے ہیں ہمارے دشمنوں کے جنازوں میں نہ جایا کرو۔ مولا وہ کیوں؟ یہ تم اپنی حقیقت کو سمجھ۔ سرکار حسین فرماتے ہیں جب تم دعائے مغفرت کے لیے ہمارے دشمن کی مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے پھر ہم پہ واجب ہوتا ہے اسے معاف کرنا۔ اس لیے یہ تو تمہاری حقیقت ہے۔ میں کتنے سلام کہہ رہا، بزرگ پہنچ گئے ہیں مجھ سے پہلے، جیسے چہرے پر اداسی اس چہرے پر میں دعا کیوں دوں بھائی؟ ٹھیک ہے نا جی؟ وہاں علی بیٹھے امامہ باندھ رہے ہیں، فوراً زمین پہ پلٹا، منظر بدلا ہوا ہے۔ جسے وہاں دیکھا تھا وہ محراب میں ہے، اچھے لگے آپ مجھے۔ جسے محراب میں دیکھا تھا وہ پردے میں ہے، کبھی نبی وہاں علی یہاں، بولو گے تو میں پڑھوں گا نا، کبھی علی وہاں نبی یہاں۔
6-7 چکر کاٹ کرنا جبریل محمد کی نالائن پر اپنی ملکوتی پیشانی رکھ کے کہتے ہیں بطول کے پاک بابا، حسنین کے پاک نانا، یاسین طٰہٰ مزمل مدثر، عشق اول حسن اول خلق اول خلق اول، واللیل کی زلفوں والا، والشمس کے چہرے والا، والقمر کی پیشانی والا، محبوب کبریا حسنین کے نانا مجھے مسئلے کا حل تو بتائے، پیغام دیتے بھی خود ہو لیتے بھی خود ہو، مجھے درمیان میں اب آبا بغیر میں تمہیں بھی روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا، مجھے روزہ ہے، میں روزے کی حالت میں پورا پھیپڑا میں اپنے بچے جھنگ کو دینے لگا ہوں، یہ مجھے خیرات واپس کریں یا نہ کریں ان کی اپنی مرضی ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ مجھے یہ میرا بیٹا مانگے میں دوں، یہ بات میں نہ بیچوں، مجھے حسین کی عزت کی قسم ہے۔ جبریل کو پتہ تو چل گیا، جسے سمجھ آ جائے اور عقیدہ بھی ٹھیک ہو وہ اٹھ کے بھی بولے تو داد تھوڑی ہے، جس کے عقیدے میں جومیں پڑی ہوئی ہوں اس بندے کے بدبور زبان سے مجھے داد چاہیے بھی نہیں۔ جبریل کو پتہ تو چل گیا پیغام دیتا کون ہے، پیغام لیتا کون ہے، پھر بھی بدن میں کپ کپی ہے، چہرہ ہلدی سے زیادہ پیلا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، آنکھیں ابلی ہوئی ہیں، محمد وہاں بیٹھ کے پوچھتے ہیں پتہ تو چل گیا ہے اب کانپتا کیوں ہے؟ کہتے مولا کانپوں نہ تو کیا کروں، جب مجھے پتہ نہیں تھا کہ پردے کے پیچھے کون ہے تو پردے کے پیچھے سے آواز آتی تھی جبرائیل، میں تو یہی کہتا تھا جی رب جلی، جی 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 جی، جڑا ہاتھ بلند ہو گیا، جڑا زمین چھوڑ کے، جڑا رزق علی دا کھاندہ ہے، جڑا نمک علی دا کھاندہ ہے، انہا ہاتھ اچھا ہے نری جی کرا جی کرا جی کرا بھائی جان صدا جی ہو اچھا بولے حلالی حلالی ہے نری جی رب جلیل، تو نے علی کو کیا سمجھا ہے؟ ماہ رمضان ہے، نہیں باتیں چھپائی جا سکتی، زندگی کا کیا پتہ ہے؟ کوئی ٹھیکہ لکھوا کے میں لا جاؤں کہ میں نے 100 سال جینا ہے، ہو سکتا ہے دوسری مجلس نصیب ہی نہ ہو، دوسرا سانس ہی نہ آئے، میں تو اپنا نمک کا حق ادا کروں نا، کسی سے ہو نہ ہو میں کسی کا ضامن نہیں۔ جی رب، تو نے علی کو کس سرحد پہ مانا ہے؟ جس نے علی کو ولی مانا اس نے کیا مانا؟ پانچ چھ بندے ہیں جو میرے ہم مزاج ہیں، بس میں راضی، باقی داد بند، بات شروع ہے۔ علی کا مقام ولی نہیں، علی کا مقام بس علی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ایک دو، میں اپنے 6 بندے گن لوں نا جو میرے ہم سفر ہیں، باقی ہاتھ نہ بھی اٹھائیں، معافی دیا جائے، یا علی یا علی۔ علی کا مقام بس علی ہے، نا امام شافعی برادران اہل سنت کا بہت بڑا امام، اس نے بصرہ کی مسجد کے منبر پہ بیٹھ کے اپنی زندگی کے آخری ایام میں جو جملہ کہا تھا تیرے بچوں کو یاد ہے، ویسے تم بھولے بنے بیٹھے ہو، اس نے کہا تھا مجھے شک پڑ گیا ہے، شک کہ علی رب ہے۔ یہ چلے گئے محلے والے یا ویسے علی کے ساتھ کے مسئلہ ہے؟ شک پڑ گیا ہے، شک کہ علی رب ہے، شک۔ میں آپ کو نہ واہ کہوں، شک پڑا ہے کہ علی رب ہے۔ حضرت علامہ محمد اسماعیل صاحب آل اللہ مقام ہو، وہ لکھتے ہیں کہ مجھے شافعی خواب میں ملا، جاگنا، لطف لینا۔ میں نے شافعی سے کہا تو نے میرے علی کو رب کیوں کہا؟ اس نے کہا اسماعیل انصاف کر، جس بھری دنیا میں مجھ شافعی جیسا بندہ اپنے آپ کو امام کہلوائے، وہاں علی کا تو حق بنتا ہے نا رب کہلوائے۔ چہرے پہ اداسی نہیں ہونی چاہیے، چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ بھائی جان کہاں کہاں کے چہرے میرے سامنے بیٹھے، عزت حسین کی قسم ہے اس حالت میں آپ کے ہاتھ بلند ہوں، پھر زندگی میں ہاتھ حیدری اور جمع غفیر ہے، بہر والوں کو بھی سلام کروں گا۔ جہاں مجھ شافعی جیسا بندہ، جاگنا، میں نہ کسی کے ابا کا نوکر، نہ کسی کے باپ کا دیا کھاتا ہوں،
نیند سے بیدار نہیں ہوتا کہ نجف کا شاہ ڈبے میں رزق بند کر کے میرے اور میرے بچوں کا بھیج دیتا ہے. جب کھاتا علی کا ہوتا ہوں تو گایا بندے کا نہیں جاتا, گایا بھی علی کا جاتا ہے. میں بات کرنے لگا ہوں, مجھے نہیں پتا کس کا ہاضمہ کمزور ہے, کون ولایت کا خریدار بیٹھا ہے. شافعی کہتے ہیں مجھے پڑ گیا ہے شک, شک کہ علی رب ہے. شک, جا فلسفے اور منطق کے علماء سے پوچھ, شک ہمیشہ پستی کی جانب جاتا ہے. یہ بچے کو سلام کر لو, جس کو سمجھ آ گیا وہ ہاتھ بلند ہو گئے. شک بلندی کی جانب نہیں جاتا بھائی جان. سمجھ نہیں آئی؟ نہیں آئی؟ اکثر بندوں کو نہیں ہے, جسے نہیں ہے وہ پوچھے, آئیے تو پھر داد دے. شک جاتا ہے پستی کی جانب. مجھے شک پڑ گیا فلاں بندہ چور ہے, پستی ہے. کسی کو شک پڑ گیا میں جھوٹا ہوں, یہ میری پستی ہے. آپ کو شک پڑ گیا فلاں بندہ ڈاکو ہے, یہ اس کی پستی ہے. شک پستی کی جانب جاتا ہے. شافعی کہتا ہے مجھے پڑ گیا ہے شک کہ علی ہے رب. میں تیری تلاشی لے لینی ہے, تو کڑی پا کے میرے سامنے بیٹھے تھے گٹا بھی بنی ہے, تو ہاتھ نہ چاہیا میں تیرے کول ہے تو میں تیری تلاشی لینی ہے. چونکہ جھنگ کا موسم بڑا خراب ہے تے جھنگ دے وچ بندے کڑی پائی ہوئے تے داد نہ دے وے تے تلاشی لینی واجب ہو جاتی ہے. شافعی کہتے ہیں مجھے پڑ گیا شک, شک کہ علی رب ہے. اے بازاری چٹائی پر بیٹھ کر نجف کے شاہ کو بھونکنے والے بازاری ماؤں کے بچوں, جس علی کی پستی رب تک جاتی ہے اس کی بلندی کہاں تک؟ یہ ہاتھ نہیں ہے, یہ زبانیں نہیں ہے, یہ ماں حسین کی خیرات ہے. جی کرا, جی کرا. جڑا ہاتھ علی دا واسطے بلند پیا ہوندا ہے اس ہاتھ نو میں سلام اچھے حلالیاں دے حیدری صدا جی جو خوش ہو کے بولا میں سلام کرا, میں بزرگاں نو راضی. شک جاتا ہے پستی کی جانب, بلندی کی جانب نہیں. اچھا ایک بات کا وعدہ کرو کہ وہ بات تمہیں سمجھ نہ بھی آئے پھر بھی داد دینی ہے. کل پھر میں بابا عارف شاہ نے مجلس پڑھنی ہے انشاءاللہ 4 بجے تقریباً, پھر وہاں پر اس بات کو مزید کھولیں گے. لیکن ابھی مجھے مطمئن کرنا کہ میں نے ہمیشہ مجھے یقین ہو جائے کہ جوہری ہے میرے سامنے, اس لیے موتی خرید لیا. جا مفاتیح الجنان گھر سے لے آؤ. مفاتیح الجنان میں یہ دعا نہ ہو میں کل کیا ابھی زبان کاٹ کے تیرے جھنگ سٹی کے کتوں کو پھینکوں. اس میں دعا ہو اور جملے کی سمجھ بھی ہے, تو نہ بولے تو تیری زبان کا علی کو کیا فائدہ ہوا ہے. ہاں زبان جھوٹ بولنے کے لیے نہیں بنی ہے, زبان صرف علی علی کرنے کے لیے بنی ہے, باقی کام اس سے اضافی ہم لیتے ہیں. جس طرح اللہ نے رسول کو صرف علی کی ولایت پہنچانے کے لیے بھیجا تھا, باقی جتنے کام محمد نے بتائے ہیں, نماز, روزہ, کپڑے پہننے, سرما لگانا, کنگھی کرنا, تیل لگانا, داڑھی رکھنا, زلفیں رکھنا, مسواک کرنا, یہ جناب گھر میں آنے کا طریقہ, گھر سے جانے کا طریقہ, مہمان بننے کا طریقہ, میزبانی کے طریقے, آداب بتائے. قمیض کیسے پہننا ہے, پاجامہ کیسے پہننا ہے, ریش کتنی رکھنی ہے, داڑھی کیسے رکھنی ہے, سرما کیسے ڈالنا ہے, مسواک کیسے کرنا ہے. مولویوں کی حد ہو گئی ہے بدتمیزی کی, بے انصافی کی, بے حیائی کی, بدماشی کی, غنڈہ گردی کی, نامرادی کی, بد تہذیبی کی حد ہو گئی ہے. مولویوں کو مسواک یاد رہا ہے, غدیر والا ہاتھ بھول. جی کرا, جی کرا, جی کرا, جی کرا, اچھے ہاتھ حیدری. یہ زبان جی بے جان, جی بے جان, میرا چند سلامت رہو. جڑا ہاتھ علی جن ولی اللہ واسطے بلند پہ ہوں دے, ہاتھ دے سیدہ خیرات عطا پی کر دیئے. جیسا ہاتھ نہیں چاہیا اس ہاتھ دا فیدہ علی نو کوئی نہیں. جی پھر واپس یہیں پہ آتے ہیں. مسواک یاد ہے, سرما یاد ہے, زلفیں یاد ہیں, بھی کیوں درمیان میں مانگ نکالتے ہو؟ میں بھی نکالتا ہوں. میں نے اکثر علماء کو درمیان میں ذاکرین کو دیکھا ہے, بلکہ اہل سنت کے خطباء کو بھی دیکھا ہے. کیوں درمیان میں نکالتے ہو؟ جو سنت رسول ہے. ہر رسول کا فعل ہمارے لیے سنت نہیں. جی کرا, رسول کا ہر کام
ہمارے لیے سنت نہیں. رسول معراج پہ گئے تھے, تم بھی جاؤ, سنت ہے. جسے سمجھ آ گئی ہے وہ بول پڑ. بھئی کائنات کا مصطفیٰ, اللہ کا محبوب, تو کائنات کے لیے تیرا کردار قرآن ہے. تو بولے تو قرآن, تو بیٹھے تو قرآن, تو چلے تو قرآن, تو چادر ادھر رکھے تو قرآن, تو چادر ادھر رکھے تو قرآن, تو چادر اوڑھ لے تو قرآن, تو زلفیں سنوارے تو قرآن, تو نیا لباس پہنے تو قرآن, تو پھٹا ہوا کرتا پہنے تو قرآن, تو منبر پہ ہو تو قرآن, تو محراب میں ہو تو قرآن, تو میدان میں ہو تو قرآن, تو بستر پہ ہو تو قرآن, تیرا بولنا قرآن. وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, تیرا نطق نہیں کرتا جب تک اللہ وحی نازل نہ کرے. ہمیں تو سمجھا یہ مولوی ہماری سانسیں بند کر رکھی ہے. یہ دو روٹیوں کے پیچھے کبھی کسی کو کافر کہتا ہے, کبھی کسی کو کافر کہتا ہے, کبھی کسی کو کافر کہتا ہے. تو ہمیں تو بتا, تو درمیان میں یہ مانگ کیوں نکالتا ہے؟ رسول سے پوچھا. رسول کہتے ہیں میں ہوں عادل نبی, میں ہوں اللہ کا منصف نبی. میرے دائیں کاندھے پر بیٹھتا ہے حسن, میرے بائیں کاندھے پر بیٹھتا ہے حسین. میں چاہتا ہوں دونوں کے ہاتھوں میں زلفیں برابر آنی. جی کرا, جی کرا.